اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، گفتگو یہ تھی کہ سرکار نے اور اعلی اطہار نے آنے والے زمانے کے لیے کیا بتایا ہے، کس طرح کا زمانہ آئے گا. اور کہیں کہیں اس کانٹوں بھرے زمانے میں بچ بچ کے چلنے کا راستہ بھی بتایا ہے. تو پہلے راستے کی دشواری کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ راستہ کتنا دشوار گزار ہے اور کیسا خاردار ہے، یا کیسے نوکیلی اور پتھریلی زمین ہے، اور کتنے بڑے کانٹے ہیں اور کتنے چھوٹے کانٹے ہیں، کہاں پیر زخمی ہو سکتا ہے، کہاں بچا جا سکتا ہے. جب مرض کی تشخیص ڈاکٹر کر لیتا ہے تو ماہر جب ہی مانا جاتا ہے کہ جب اس کا علاج بھی اس کے پاس ہو. جب حضور بتا رہے تھے کہ ایسا زمانہ آنے والا، ایسا زمانہ آنے والا ہے، تو بہرحال ایک سخت زمانے کی آنے کی خبر سنا رہے تھے. وہ آپ زمانے کو کوستے ہوئے بہت سے لوگوں کو پائیں گے. آدمی جو بوڑھا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ہمارا زمانہ پہلے والا بڑا اچھا تھا، اب بڑا خراب زمانہ آ گیا ہے. یہ میں نے اپنے بچپنے میں بوڑھوں کو کہتے سنا ہے، اور ابھی بوڑھوں کو کہتے سنتا ہوں. وہ اپنے بچپنے کا زمانہ اچھا بتاتے تھے. 100 سال اور 200 سال پہلے اچھا زمانہ تھا، لیکن 100 سال پہلے والوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے اب بڑا زمانہ خراب آ گیا، پہلے اچھا تھا. اور آج کل ہم آپ جو ہیں اس زمانے میں ہیں، تو ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچپنے میں بڑا اچھا تھا، اب بڑا خراب زمانہ آ گیا ہے. سب کو ملا جلا کے آپ غور فرمائیں گے تو سمجھنا ذرا مشکل ہو جائے گا کہ پہلے والا زمانہ خراب تھا کہ اب والا زمانہ خراب ہے، پہلے اچھا تھا کہ اب اچھا ہے. حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں واقعاً خراب ہوتی ہیں جو ہمیشہ خراب ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں جو واقعاً ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں. ایک سمجھدار آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز خراب ہے. آپ کو میں نے جو حدیث اس دن سنائی تھی، اس میں یہی تھا کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ یاتی علی الناس زمان الصابر منہم علی دینہ کالقابض علی الجمرہ. ایسا زمانہ آئے گا ایک لوگوں پر جس میں صبر کرنے والا انسان جو ہوگا جسے ہاتھ میں انگارے لیے کوئی ہو. کسی کے ہاتھ میں انگارہ رکھ دیجیے، آپ کہیے کہ ایسی مٹھی میں پکڑے رہیے آپ، تو بہت مشکل ہو جائے گا اس کو. وہ صبر نہیں کر پائے گا، مٹھی کھول کے پھینک دے گا اس کو. لیکن اگر کوئی اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ میرا ہاتھ جل جائے گا یا کیا ہوگا، اور اس کو ایسی لیے رہے اور اس کو بجھا دے ہو، تو وہ صابر ہوگا، صبر کرنے والا ہوگا. انگارہ بجھ جائے، آگ بجھ جائے تو اس کے صبر کا امتحان ہو جائے گا. اگر پھینک دیا اس نے، جیسا کہ انسانی نفسیات ہے کہ اپنے کو جلاتا نہیں ہے، اگر پھینک دیا اس نے تو آپ کہیں صاحب یہ صبر نہیں کر پایا. اور ہاتھ اگر جل گیا اس کا، اس کو لیے اور بعد میں انگارہ بجھ ہی جائے گا وہ، تو آپ کہیں صاحب بڑا صابر آدمی تھا. دیکھیے ہاتھ جل گیا مگر انگارے کو پھینکا نہیں اس نے. حضور فرماتے ہیں کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر باقی رہنے والا بڑا سخت مخمصے میں ہوگا، بڑی سختی جھیلے گا وہ، جیسے انگارہ ہاتھ میں لیے کوئی ہو.
اس کا ہاتھ جلے گا، مگر یعنی اس کو تکلیف ہوگی، دین پر عمل کرنے میں اس کو تکلیف ہوگی، لیکن وہ صبر کرے گا۔ اس میں سب سے پہلا مرحلہ تو مولا علی کو آ گیا پیش۔ سرکار کے بعد پہلا سختی کا مرحلہ خود مولا علی کے لیے آ گیا۔ سب کچھ چھن گیا، پھر بھی آپ نے صبر کیا۔ ذوالفقار نیام میں تھی، مگر پھر بھی آپ نے صبر کیا۔ بازوؤں میں طاقت تھی، مگر پھر بھی آپ نے صبر کیا، اس لیے کہ تلوار کہاں چلائیں اور کہاں نہ چلائیں یہ معصوم کو معلوم ہوتا ہے۔ اور مولا علی بھی معصوم تھے اور پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہے۔ ان کی سیرت آپ کے لیے حجت ہے، اور ان کا فرمان ان کے لیے حجت ہے۔ جیسا سرکار نے فرمایا تھا ویسا ہی مولا علی نے کیا، اور تلوار نیام سے باہر نکل کے میدان میں نہیں کودے، لیکن جب میدان میں کودنے کا زمانہ آیا تو 25 برس بعد وہ میدان میں کودے۔ یہ خاموشی بھی اسلام کے لیے تھی، اس کے پہلے والی جنگ بھی اسلام کے لیے تھی، بیچ والی خاموشی بھی اسلام کے لیے تھی، اور بعد والی جنگ بھی صفین اور جمل اور صفین اور نہروان، یہ 25 برس کے بعد یہ بڑھاپے کی جنگیں ہیں، اور وہ سب جوانی کی جنگیں ہیں، جہاں سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ 24 اور 25 برس کے سن کی جنگ اور ہے، 60 برس کے بعد کی جنگ اور ہے۔ لیکن علی نہ اس وقت کمزور تھے 24 اور 25 برس کی عمر میں، نہ 60 سال کی عمر میں کمزور رہے۔ وہ کمزور نہیں تھے، تلوار وہی تھی، اس کے برش اور کاٹ وہی تھی، لیکن وہ مصلحتوں کو سمجھتے تھے۔ سارا نظریہ ان کا دین بچانا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ دین کا بچانا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارے کا لینا۔ تو جو دین پر عمل کرتا ہے اور اس کو اگر سختی پیش آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، تو اس فکرے سے اس کو صبر میں جانا چاہیے۔ اگر دین پر باقی ہے، پہلا مرحلہ دین سمجھ لینے کا ہے، اس کے بعد اس پر بقا کا مسئلہ ہے۔ دوسرا دین ہے کیا، اس کو گہرائی سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر بقا کا مسئلہ ہے، اگر انسان دین کی بقا کا باعث بن جائے گا، باقی رہنے کا، تو دین اس کی بقا کا باعث بنے گا۔ جیسے امام حسین اپنی جان دے دی، انہوں نے دین کو باقی رکھا، بچا لیا، تو دین نے، اسلام نے امام حسین کو قیامت تک کے لیے بچا لیا۔ درود پڑھے محمد وعلی گفتگو اسی موضوع بہت ہو سکتی ہے، لیکن موضوع سے تھوڑا سا الگ نہ ہو جائے معاملہ، لہذا میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر الزمان یصدق الکاذب ویکذب الصادق۔ حضور نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جھوٹا سچا بنا دیا جائے گا اور سچا جھٹلا دیا جائے گا۔ اب یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ ایسا زمانہ آیا کہ نہیں آیا۔ سینکڑوں واقعات ایسے اس زمانے میں بھی آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے، اور ہمارے بچپن میں بھی آتے تھے۔ اس کا مطلب یہ زمانہ آ گیا کہ جھوٹا سچا بنا دیا جائے گا اور سچا جھوٹا بنا دیا جائے گا۔ جھوٹ و سچ کی تمیز ختم ہو جائے گی تبھی تو ہوگا یہ۔ اگر تمیز ہوگی تو جھوٹا جھوٹا ہے، سچا سچا ہے۔ لیکن جان بوجھ کے اگر کوئی جھوٹے کی تصدیق کر دے کہ نہیں یہ سچا ہے، اور جان بوجھ کے کوئی سچے کو جھٹلا دے، تو یہ غلط ہے نا۔ سچے کو سچا کہنا ہے، جھوٹے کو جھوٹا کہنا ہے۔ سرکار کہہ رہے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا خطرناک کہ لوگ سچے کو جھوٹا کہیں گے اور جھوٹے کو سچا کہیں گے۔ وتتأمر النساء، عورتیں حکم چلائیں گی۔ بہت سے لوگوں کے سر جھک رہے ہیں اس کو سن کے، عورتیں حکم چلائیں گی، وہ حکومت کریں گی۔ وتشاور الاماء، اور کنیزوں سے مشورے لیے جائیں گے۔ اب تو خیر کنیزی کا زمانہ اس وقت ہے نہیں، لیکن عورتیں حکم چلائیں گی۔ اس کا تجربہ دنیا کرتی ہے، اور ہم میں سے بہت سے بھی لوگ بھی مشاہدہ تو کرتے ہی، تجربہ نہ ہو تو۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں حکم دیں گی، وہ لوگ مشورہ کریں گے کنیزوں سے۔ ایک زمانہ تھا کنیزی کا، لوگوں کے پاس بہت ساری کنیزیں ہوا کرتی تھیں، خوبصورت عورتیں جو قید کر لی جاتی تھیں، وہ کنیز بنا کے خرید کے لاتے تھے لوگ۔ زمانہ ختم ہی ہو گیا، سرکار دو عالم نے ایسا سسٹم بنا دیا کہ دھیرے دھیرے
کنیزی اور غلامی کا زمانہ ختم ہو جائے تو ختم ہو گیا رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ. ایک بیک نہیں ختم ہوا تھا، لانگ پیریڈ ان کا پروگرام تھا جو ختم ہو گیا وہ زمانہ. لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا، سرکار نے فرمایا، اور ہوا بھی ایسا، جو کلمہ گو تھے اور تخت پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے بھی کنیزوں کا جھرمٹ ہوتا تھا پورا، اور ان کی باتیں ہوتی تھیں اور ان کے مشورے ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ. وَيَكُونُ الْكِذْبُ عِنْدَهُمْ ظَرَافَةً، زمانہ ایسا آئے گا کہ کذب جو ہے، جھوٹ، اس کو ہوشیاری سمجھی جائے گی. غور کرنے کا مسئلہ ہے. ابھی سمجھ میں نہ آئے تو اس جملے کو سوچیے گا گھر جا کے. جو جتنا جھوٹ بولے اتنا ہی ہوشیار ہے. وہ کیا صفائی سے جھوٹ بول کے لے گیا، آنکھوں میں دھول جھونک دیا اس نے. ایک ایسا زمانہ آئے گا، سرکار بتا رہے ہیں، کہ جب جھوٹ کو ظرافت سمجھ لیں گے لوگ، یعنی جھوٹ کو ہوشیاری اور چالاکی سمجھیں گے. اس کا مطلب سچا بیچارہ مارا جائے گا، جھوٹا اچھا سمجھا جائے گا، اور کہا جائے گا بڑا ہوشیار ہے یہ. وہ ایک جملہ الگ تھا کہ جھوٹا سچا سمجھا جائے گا، سچا جھوٹا سمجھا جائے گا. یہ دوسری چیز ہے. جھوٹا ہی اچھا سمجھا جائے گا، وہی ہوشیار سمجھا جائے گا، وہی چالاک سمجھا جائے گا، وہی عقل مند سمجھا جائے گا. کہ جھوٹ تو بول دیا اس نے سامنے میں، دیکھیے کیسا کام بنا دیا اس نے. کام کی نوعیت نہیں دیکھ رہے کہ کون سا کام بنایا اس نے، جنت والا کام بنایا کہ دوزخ والا کام بنایا، اچھا والا کام بنایا کہ برا والا کام بنایا. اس کو جھوٹ نے بچا لیا. تو جھوٹے کو ہوشیار اور چالاک مانا جائے گا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِ، حضور فرماتے ہیں کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو. ان کانا مازحن، چاہے مذاقی میں جھوٹ بولے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. جھوٹ بول کے پھنسا دیا آپ نے. کہ میں تو مذاق کر رہا تھا. لیجیے، اس کی جان گئی، کسی کی جان گئی، آپ کی ادا ٹھہری، اس کی جان چلی گئی. اور جب پھنس گیا وہ آدمی تو اب آپ اس کو چمکار رہے ہیں. نہیں نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا. جھوٹ مذاق میں بھی غلط ہے. مذاق الگ ہے اور صریح جھوٹ الگ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ فلعنۃ اللہ علی الکاذب، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. ان کا نام مازحن، چاہے مزاح کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے مذاق کرنے والا ہی کیوں، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو. وہ اداء الزکوٰۃ اشد الطعب علیہم خسرانا و مغرما عظیما، زکوٰۃ کا ادا کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا. ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کا زکوٰۃ کا ادا کرنا بڑا مشکل ہوگا، بڑا سخت ہوگا ان کے اوپر، اور اس کو بڑا گھاٹا سمجھا جائے گا کہ ہائے میرا اتنا مال نکل گیا. 150 روپیہ دے دیا میں نے فطرے زکوٰۃ کا، 150 چلا گیا. 100 روپیہ میں نے دے دیا فطرے زکوٰۃ کا. 5 آدمی میرے گھر تھے تو 500 دے دیا میں نے. یہ چھوٹی والی زکوٰۃ جو کل نکالی گئی مثلا، بڑا اس کو سخت محسوس ہوگا، بڑا گھاٹا محسوس کرے گا کہ چلا گیا. وہ بڑی والی نہیں، خمس والی تو بات ہی نہیں ہے. میں نے آپ سے عید کے دن عرض کیا تھا کہ خالی فطرے کو جوڑ لیں تو کتنا ہو جائے گا پورے ہندوستان میں، اور خالی فطرے کو جوڑ لیں تو پوری دنیا میں کتنا ہو جائے گا صرف شیعان اہل بیت کا. اور مسلمانوں کو چھوڑیے، اگر سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو کئی ہزار کروڑ روپے بنیں گے ایک دن میں. سینٹرلائز کر دیا جائے گا اس کو، خالی فطرے کو ایک دن والا 100 روپیہ کا آدمی پر یا 150 ایک آدمی پر ہے. تو اگر یہاں 5 کروڑ ہیں، جیسا کہ بچپنے سے سنتے آئے ہیں، تو 5 کروڑ تو نہیں ہوں گے، زیادہ ہو گئے ہوں گے مومنین. ہم بچپنے سے 5 کروڑ سنتے آئے ہیں تو 5 کروڑ تو اب نہیں ہوں گے. اگر 5 کروڑ اس وقت تھے، جو اس وقت کے تجزیہ کرنے والے لوگ تھے 5 کروڑ کہتے تھے، بچپنے میں ہم نے سنا ہے. تو اب 40 برس 50 برس کے بعد تو 5 کروڑ تو بڑھ گئے ہوں گے نا. اس میں سے فرض کیجئے کہ 1 کروڑ زکوٰۃ فطر نکالنے والا نہیں ہے، غریب ہے بیچارے، تو 4 کروڑ تو ہے نا. ہر آدمی اگر 100 روپئے نکالتا ہے تو ایک دن میں 4 کروڑ نکل گیا، 400 کروڑ نکل گیا، ایک دن میں 400 کروڑ نکل گیا زکوٰۃ فطر. تو اگر گھاٹا کوئی سمجھے گا تو کتنا بڑا گھاٹا ہو گیا، پوری قوم کا 400 کروڑ کا گھاٹا ہو گیا. اگر گھاٹا سمجھے گا تب، اگر اس کو سخت ہوگا تب. یہ تو میں نے آپ کے سامنے خالی زکوٰۃ فطرہ کی بات کی. نہ زکوٰۃ جن چیزوں پر ہے، غلے پر ہے، کھیتی باڑی والے سامان پر ہے، کشمش پر ہے، خرمے پر ہے. پورے دنیا اسلام کو آپ دیکھیں گے تو کتنی زکوٰۃ کی رقم ہو جائے گی، کتنی ہو جائے گی. مویشیوں پر ہے، جو مویشی پالتے ہیں
یہ تو زکوٰۃ کا مسئلہ ہو گیا۔ دوستداران اہل بیت خمس بھی ادا کرتے ہیں۔ اگر خمس کو آپ دیکھیں گے تو خالی 100 روپیہ سال میں واجب نہیں ہے، وہ جو کچھ بچ جائے اس کا 5واں حصہ واجب ہے۔ تو اگر 5 کروڑ ہیں یہاں، وہ تو فقیر پر بھی ہے، جو روزانہ مانگتا ہے اور کھاتا ہے اس کو بھی اگر بچا ہوا ہے تو اس کو بھی 5واں حصہ دینا ہے۔ یہ تو بہت ہو جائے گا سال میں، یہ 5 کروڑ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے 500 کروڑ ہو جائے، 500 کروڑ شاید نہ ہو سکتا ہے 5000 کروڑ ہو جائے، لیکن کوئی 100 روپئے نکالے گا اور کوئی 500 نکالے گا اور 5000 نکالے گا، کوئی 1 کروڑ بھی نکال سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینا اس زمانے میں، لفظ زکوٰۃ شامل ہے ہر ایک چیز کو، ہر اس نیک کام کو، اور سب سے صدقہ بھی شامل ہے۔ تو زکوٰۃ دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نکالنا بڑا شدید ہو جائے گا، سخت ہو جائے گا، اس میں لوگ بہت ہی گھاٹا محسوس کریں گے اپنا، اگر اتنا نکل گیا۔ جو نہیں نکالتا ذرا کہہ کے دیکھیے، جان نکل جانا آسان ہے اس کے لیے۔ زکوٰۃ و فطرہ، خمس اور کار خیر کے لیے پیسہ نکالنا بہت مشکل ہے اس کے لیے، گھاٹا سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا گھاٹا ہو جائے گا۔ تو ایسا زمانہ آئے گا کہ بداؤ الزکوٰۃ اشد الطاق علیہم خسرانا مغرما عظیمہ، بڑا خسران، بڑا گھاٹا اس کے لیے ہوگا، اور بہت ہی عظیم گھاٹا سمجھے گا، بڑا سخت ہوگا اور بہت ہی عظیم گھاٹا سمجھے گا۔ وہ یحقر الرجل والدیہ ہے، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب انسان اپنے ماں باپ کو کی تحقیر کرے گا، تذلیل کرے گا، ذلیل کرے گا اس کو۔ سوچ سکتا ہے کوئی جس نے پالا پوسا بڑا کیا، جوان کیا، اس کی تحقیر کرے، اس کو حقیر سمجھے، اس کو چھوٹا سمجھے، اس کو نیچا سمجھے، اس کو پست سمجھے، اس کو ذلیل کرے، سرکار کرے، ایسا زمانہ بھی آ جائے گا۔ اور خالی اتنا ہی نہیں، وہ یسبہما، ان دونوں کو گالیاں دے گا۔ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ماں باپ کے لوگ توہین کریں گے، اور خالی توہین اس طرح نہیں کہ جھڑک دیا، کچھ کر دیا، گالیاں دیں گے۔ کیا ایسے بیٹے آپ نے نہیں دیکھے ہیں دنیا میں؟ نہیں دیکھے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھیے آپ، جو ماں باپ کی تحقیر بھی کرتے ہیں، ان کو ذلیل بھی کرتے ہیں، اور ذلیل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو گالیاں بھی بکتے ہیں۔ وہ جب رہو من صدیق ہی وہ جالس و عدو ہو، لوگ اپنے برادر دینی سے بیزاری اختیار کریں گے، ان کے پاس نہیں بیٹھیں گے، اپنے دوستوں کے پاس جو برادر دینی ہیں ان کے پاس نہیں بیٹھیں گے لوگ۔ وہ جالس و عدو ہو، دشمنوں کے پاس جا کے بیٹھیں گے۔ ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ اپنوں سے بیزاری اور غیروں سے ناطہ داری، اپنے برادر دینی کو چھوڑ دیں گے اور دوسروں کے پاس جا کے بیٹھے ہیں۔ تو شارک الرجل زوجہا فی التجارت، یہ ایک اور سخت مسئلہ آ گیا۔ آپ سن کے کہیں گے مولوی صاحب ہم تو اس کو صحیح سمجھتے تھے، اور صحیح ہے۔ اور آدمی اپنی تجارت میں اپنی زوجہ کو شریک کرے گا۔ ٹھہر کے سوچنے والا مسئلہ ہے یہ۔ ہاں، کل کو اڑا نہ دیجیے کہ مولوی صاحب نے ایسے کہہ دیا۔ آپ کہیں گے صاحب اگر یہ صحیح ہے تو جناب خدیجہ نے پیغمبر کو بھیجا تھا تجارت پر، بعد میں ان کی زوجہ ہوئی وہ، کچھ دن تو اس کے بعد تجارت رہی ہوگی نا۔ یہ اس طرح کا نہیں ہے، یہ مسئلہ کچھ الگ سا ہے۔ اس کو خوش کرنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے اس کا کچھ شیئر بنا دیں گے، کچھ کر دیں گے، اس کو شریک کر لیں گے، یا بعض لوگ اپنی کمپنیاں بنا لیتے ہیں اپنے بچنے کے لیے کہ بچ جائیں گے ہم۔ اگر وہ بھی مثل خدیجہ ہے اور کاروبار میں آپ کا ہاتھ بٹاتی ہے، کر سکتی ہے، کیا لڑکیاں BBA اور MBA نہیں کرتی ہیں؟ کیا بینکنگ کا نظام نہیں پڑھتی ہیں؟ تو کیا ان کے لیے حرام ہے یہ کام؟ نہیں۔ کیا بی بی خدیجہ نے تجارت نہیں کی؟ وہ مسئلہ یہاں نہیں ہے، بلکہ یہاں مسئلہ کچھ اور ہے جس کی شاید میں پوری تشریح نہ کر پاؤں اپنے کم علمی کی بنا پر، لیکن آپ سوچیں گے اور گہرائی میں ڈوبیں گے تو آپ کے سامنے خود ہی تشریح ہو جائے گی صاحب کیسے کیسے شریک کر رہا ہے یہ، اور کیا کر رہا ہے، اور خواہ شریک کی لے رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ یکتفی الرجال بالرجال والنساء بالنساء، خطرناک ترین عالم جس کا میں ترجمہ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ مرد مردوں پر اکتفا کریں گے، عورتیں عورتوں کے پاس جائیں گی، سب سمجھ گئے۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، یہ زمانہ آیا کہ نہیں آیا، آپ کی کھلی ہوئی نگاہوں کے سامنے یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ وتشبہ الرجال، اور بھی بہت سے بیچ میں باتیں ہیں، تشبہ الرجال بالنساء والنساء بالرجال، مرد عورتوں کی شبیہ بنیں گے اور عورتیں مردوں کی شبیہ بنیں گی، مردانہ فیشن وہ کریں گی،
زنانہ فیشن یہ کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب مرد عورتوں کی شبیہ بن جائیں گے اور عورتیں مرد کی شبیہ بن جائیں گی۔ جیسے بنے، کوئی ضروری نہیں کہ زیور پہن کے بنے، کوئی ضروری نہیں کہ ساری پہن کے بنے، کوئی ضروری نہیں کہ شلوار جمپر پہن کے بنے، لیکن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ عورت آ رہی ہے کہ مرد۔ اگر وہ شبیہ بنا نہیں تو کیسے مشتبہ ہوا؟ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب مرد کی شبیہ بن جائیں گے اور مرد عورت کی شبیہ بن جائیں گے اور عورتیں مرد کی شبیہ بن جائیں گی، اسی میں ان کو اچھا لگے گا، بالکل مردانہ وار عورتیں اور مرد زنانہ وار۔ یہ زمانہ آ جائے گا۔ وہ تحلیٰ ذکور امتی بالذہب، یہ ایک اور خطرناک بات ہے جو سماج میں معاشرے میں ہے، اب تو ہے اور اب سے نہیں ہے، بہت دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں، تقریباً بچپنے سے میں دیکھ رہا ہوں، اور میرے سے جو بزرگ یہاں ہوں گے اور کہیں ہوں گے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ تحلیٰ ذکور امتی بالذہب ویلبسون الحریر والدیباج، مرد سونا پہننا شروع کر دیں گے۔ سونا مردوں پر حرام ہے، مرد سونا پہننا شروع کر دیں گے۔ چین وین جو ہے ہمارے جوان خاص کر، ویلبسون الحریر، ریشم پہننا شروع کر دیں گے، دیباج پہننا شروع کر دیں گے۔ ریشم کا کپڑا مردوں پر حرام ہے، خالص ریشم کا کپڑا، سونا حرام ہے۔ میں نے بہت سے جوانوں کو اپنی جوانی میں ٹوکا تھا، پہلے مجھ سے ایسا ہے کہ ہمارا کاروبار بہت اچھا ہے، اسے پہن وہن کے ہم جاتے ہیں تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ ہم کچھ ہیں، سونے کی چین ہم پہن کے جاتے ہیں، جتنی موٹی ہو اتنا ہی موٹا آسامی سمجھتا ہے وہ۔ جیسے اچھی گاڑی پہ ہم جاتے ہیں، اچھے لباس میں ہم جاتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، یہ ملزمہ نے کسی اور نیت سے نہیں پہنی ہے چین، یہ تو ہمارا کاروباری جو سمبند ہے لوگوں سے، جو ہمارا کاروباری حلقہ ہے، اس حلقے کو بچانے کے لیے یہ حلقہ ہم نے پہن لیا ہے۔ اس حلقے کو بچانے کے لیے، اس حلقے سے بچنے کے لیے، اس میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے یہ میں نے جہنم والا حلقہ پہن لیا ہے۔ ہم نے کہا کہ سونا زیادہ قیمتی ہے، یہ ہیرے جواہرات کیا زیادہ قیمتی ہے؟ ہیرے جواہرات زیادہ قیمتی ہیں بھائی، سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو اگر آپ کو اپنی امارت اور دولت کا دبدبہ دکھانا ہے تو پیغمبر نے جس کو منع کیا اس کو چھوڑ دیجیے آپ۔ ہیرے جواہرات ایک سے ایک ہوتے ہیں، اس کو اپنا یہ کچھ بے تین ہیرے کی انگوٹھی پہنیے، قیمتی سے قیمتی آتی ہے، وہ دیکھ کے دنگ رہ جائے گا، بدل کے پہنیے، وہ تو منع نہیں کیا ہے۔ جس میں بعض نوجوانوں نے بڑی بحث کی کہ مولوی صاحب وہ سونے اور چاندی کے برتن، میں نے کہا اس میں کھانا حرام ہے، کھانا حرام ہے اس میں، سونے اور چاندی کے برتن میں ہمارے یہاں کھانا حرام ہے۔ بعض نوجوانوں کو سونے کی انگوٹھی اتروائی نکاح کے وقت، لیکن ان کی ڈیمانڈ سونے کی انگوٹھی تھی اور سسرال کی شان سونے کی انگوٹھی تھی، وہ اپنی شان پر لائے ان کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے، تو دونوں کی شان اس سے دوبالا ہو گئی۔ تو ہم نے کہا یہ اس کو تو ادھار دو، کم سے کم اپنی اہلیہ کو دے دینا، ان کے لیے جائز ہے، تمہارے لیے حرام ہے سونا پہننا، مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا حرام ہے، سونے کو ملکیت میں رکھنا حرام نہیں ہے، کھانا حرام ہے اس میں۔ سونا اگر آپ کی ملکیت میں ہے تو وہ حرام نہیں ہے۔ میں آپ کو چیز خرید کے لائے گھر کے لیے سونے کی، بیوی کے لیے زیور خرید کے لائے، ملکیت تو آپ کی ہے، اگر دے دیا تو ان کا ہوگا، نہیں دیا تو ملکیت آپ میں آپ کے رہے گا نہیں، تو ملکیت میں رکھنا حرام نہیں ہے، اس میں فرق ہے۔ ملکیت میں رکھنا حرام نہیں ہے، استعمال اس کا حرام ہے۔ سونے کا کھانا حرام نہیں ہے، سونا بھسم بنتا ہے دواؤں میں استعمال ہوتا ہے سونا، بس سے چیزوں میں سونا ہوتا ہے، کھانے کو حرام نہیں کہا انہوں نے۔ اگر دوان کھا رہے ہیں تو دوسرا مرحلہ بھی ہے اس میں، کھانا نہیں حرام ہے، سونے کے برتن میں کھانا حرام ہے، چاندی کے برتن میں بھی کھانا حرام ہے، سونے اور چاندی دونوں کے برتن میں کھانا حرام ہے۔ کوئی کہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں سونے کے برتن میں کھاؤں گا، چاندی کے برتن میں کھاؤں گا، میں بڑا آدمی ہوں، لیکن برتن اگر ہے تو اس کو رکھنا حرام نہیں ہے، اس کو بہت غور سے سمجھیے گا۔ میں افریقہ میں جس وقت تھا تو جو سفیر تھے وہاں کے ایرانی سفیر، جو وہ عالم دین تھے، معمم تھے، ایک دن گیا تو دیکھا میں نے وہاں اس میں ان کی الماری میں برتن سجے ہوئے ہیں، اچھے اچھے جام، کچھ پلیٹیں ہیں چاندی کی، اور اس کے جام کے اوپر جو سونے کا وہ
دائرہ بنا ہوتا ہے، جام شراب پینے والے جام وہاں رکھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے آپ کی سفارت میں، اس کا کیا مطلب، جام کیوں یہاں رکھا ہے؟ قابل اعتراض بات ہے نا، اسلامی سفارت، اسلامی لوگ، انقلاب آ گیا کہ رکھا ہوا ہے، تو اب اس میں کون کیا پیے گا؟ اور اگر اس میں پانی بھی آپ پئیں تو حرام ہے آپ کے لیے، ہم کو پلائیں تو ہمارے لیے بھی حرام ہے، اس برتن میں کھانا کھلائیں تو یہ بھی حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا اس میں اب کوئی نہیں پیتا، یہ شاہ کے زمانے کا ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ جب سے انقلاب آیا ہے تو یہ بھی انقلاب آ گیا کہ ملکیت تو ہے، ملکیت میں رکھنا حرام نہیں ہے، اس میں کھانا پینا حرام ہے، ہم لوگ اس میں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ کسی کو پلاتے ہیں۔ اور جام تو جام ہوتا ہے، جام میں پانی نہیں پیا جاتا، اس کی شکل ہی الگ ہوتی ہے۔ جام میں کوئی پانی پیے تو اس کی جام کی توہین کہیں گے لوگ کہ جام کی توہین ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم لوگ اس میں نہ پانی پیتے ہیں نہ کھانا، مگر یہ جمہوریہ اسلامی کی ملکیت ہے، یہ ملکیت کو پھینک تھوڑی دیں گے ہم۔ بھائی چاندی کو توڑ کے کچھ اور بنا لیں گے، جام کو توڑ کے کچھ اور بنا لیں گے، لیکن ہم اس میں کھائیں گے نہیں، اس میں کھانا حرام ہے۔ تو سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا حرام ہے، مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، کھانا دونوں کے لیے حرام ہے، عورت بھی نہیں کھا سکتی مرد بھی نہیں کھا سکتا، نہ مہمان نہ میزبان۔ تو اس کے حکم الگ الگ ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ تحلی ذکور امتی بالذہب، میری امت کے مرد سونا پہننے لگیں گے، یلبسون الحریر والدیباج، اور ریشم وغیرہ پہننے لگیں گے، دیباج پہننے لگیں گے، ویتعاملون بالرشوہ والربا، اور رشوت کا کام شروع ہو جائے گا، ربا کا، سود کا کام شروع ہو جائے گا۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا۔ تو خطرات تو بتا دیے نا، سرکار نے خطرات تو بتا دیے نا۔ انشاءاللہ کچھ اور خطرات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آنے والے زمانے میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ خدا کی محبت کے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، سرکار سے، حضور سے، اور بندوں کی محبت کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کی محبت بھی حاصل ہو، اس کی محبت بھی حاصل ہو، ان دونوں کا سرکاری طریقہ کیا ہے، یعنی اللہ والا طریقہ کیا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ مگر یہ آج نہیں، بعد میں، تاکہ آپ کی للک باقی رہے، طلب باقی رہے، تمنا باقی رہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔